السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے سے قبل میں آپ کو ایک مشہور انگریزی مووی یوزول سسپیکٹ کا ایک ڈائلاگ سنانا چاہوں گا، جس میں کہا جاتا ہے کہ شیطان نے آج تک جو اپنی سب سے بہترین ٹرک پلے کی ہے یا بہترین چال چلی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو باور کروا دیا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم جس شخصیت، جس ذات، جس فتنے کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر تمام آسمانی مذاہب میں موجود ہے اور بڑے کثرت سے موجود ہے۔ دنیا میں اس پہ بہت ہی بہترین کتابیں لکھی گئیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں، اس سے آگاہ کیا گیا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ تو جسٹ کانسپریسی تھیوری ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جس بارے میں بات کرتا ہے اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، اسے دھوکے میں رہنے والا کہا جاتا ہے، اسے بیکورڈ سوچ کا کہا جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے آج دجال کی۔ مسلمانوں کے لیے مسیح الدجال یا دجال المسیح، عیسائیوں کے لیے اینٹی کرائسٹ، یہودیوں کے لیے آرمیلس۔ تین مختلف نام ہیں ایک ہی شخصیت کے، ایک ہی ذات کے، جس سے ہمیشہ خبردار کیا گیا۔ یہاں میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ مسلمانوں نے کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس سے بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں، اور اس وقت کس حد تک ہم اس نظام میں گھر چکے ہیں یا دجال کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں، کیا طریقہ کار بتایا گیا اس سے بچنے کے لیے، اور کیا یہ ممکن ہے آج کے دور میں اس سے بچ پانا۔ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ دجال لٹرلی معنوں میں ویسے ہی موجود ہے، ایک شخص کے طور پہ، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، جو اس کی نشانیاں بتائیں کہ وہ کانا ہوگا، اس کے بال ہوں گے جسم پہ زیادہ، اور وہ دنیا کو قابو کر لے گا، ایک شخص کے طور پہ اس کو جانتے ہیں۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث بتائی ہیں دراصل وہ میٹافوریکلی بیان کی ہیں۔ دجال ایک شخص نہیں ہوگا بلکہ ایک نظام ہوگا، پورا دجل کا نظام، جھوٹ کا نظام۔ جبکہ تیسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ دجال نام کی کوئی شے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہ احادیث کی اوتھینٹسٹی کو اتنا زیادہ سیریس لیتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ سرے سے انکاری ہیں دجال کے ایگزسٹنس سے۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کیا ورژن ہے، کہ میں اسے بلیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اگر بلیو کرتا ہوں دجال کی ذات پہ تو کس حساب سے کرتا ہوں؟ ایز اے شخص لیتا ہوں اس کو کہ وہ ایک شخصی طور پہ ہوگا، یا پھر وہ ایک نظام ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ 3 اندھے ہیں، ان کے سامنے ایک ہاتھی لا کے کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی آپ ہاتھی کو چھو کے بتائیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہاتھی کیا شے ہوتا ہے۔ پہلے اندھے نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا تو کہا کہ ہاتھی تو ایک پائپ کی طرح لمبا سا چیز ہے بھائی کوئی۔ دوسرے اندھے نے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، کہا کہ ہاتھی تو گول دائرے کی طرح کی کوئی شے ہے، کوئی گیند نما شے ہے جو ہاتھی کہلاتی ہے۔ تیسرے اندھے نے دم پہ ہاتھ لگایا تو کہا کہ یہ دونوں جھوٹ ہیں، ہاتھی تو دراصل ایک پتلی سی رسی جیسا ہوتا ہے، ایک رسی ہے جسے ہاتھی کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو تینوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، بٹ تینوں غلط تھے۔ اگر بجائے اس کے کہ وہ اپنی اپنی رائے دیتے، ایک جگہ بیٹھ کے اپنی نالج کو کلیکٹیو کر لیتے، کلیکٹیولی تھوڑی نالج کو جو ہے گین کرتے اور ایک دوسرے سے آئیڈیاز شیئر کرتے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی اچھی تصویر بنا پاتے ہاتھی کی، اچھے طرح سے ڈیفائن کر پاتے وہ ہاتھی کو۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو تینوں اسکول آف تھاٹس ہیں جو دجال کو بیان کرتے ہیں، یہ بجائے اس سے کہ اپنی الگ الگ دکان کھولتے، یہ ایک ساتھ بیٹھ جاتے تو اچھے طور پہ بتا سکتے تھے کہ یہ کیا شے ہوگی۔ یہاں اگر میں آپ کو اپنی بات کہوں نا کہ میں کس طرح سے سمجھتا ہوں یا کس طرح سے جانتا ہوں، یہ 8-10 سال میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، جاننے کی کوشش کی ہے، تو میں تو اس کو ایک شخص مانتا ہوں کہ یہ ایک شخص ہوگا جو مخصوص نظام کے اندر آئے گا، جو دجل کا نظام ہوگا، جھوٹ کا نظام ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان سچ اور جھوٹ کی تمیز بھول چکا ہوگا۔ اس کے لیے جو اس کے نظریات کو جو چیز سوٹ کر رہی ہوگی، بھلے وہ جھوٹ ہو، اس کو جلدی قبول کر لے گا۔ یقیناً اس مثال سے آپ کو کافی ساری چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی، لیکن اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں نا تو احادیث میں بڑے کثرت سے دجال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انفیکٹ پورا ایک چیپٹر ہے باب الفتنہ کے نام سے، کہ جس میں بہت کثرت سے دجال کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں ایک حدیث ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا آپ کو احوال بتا دوں۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بتاتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے ذکر کیا دجال کا، کبھی بہت اونچی آواز میں ذکر کرتے، کبھی دھیمی آواز میں ذکر کرتے، کبھی زیادہ ذکر کرتے، کبھی کم ذکر کرتے، کہ یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگ گیا کہ دجال کہیں آس پاس ہی موجود ہے اور ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں حدیث کا یہ ٹکڑا اٹھا لوں نا اور باقی دونوں اسکول آف تھاٹ سے جوڑوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تکلم ایسا تھا کہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے میٹافوریکلی کہ دجال موجود ہے، کیونکہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ دجال پیدا ہوگا، ہمیشہ یہ کہا گیا کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ اور ظہور اسی شے کا ہوتا ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو، جو ڈھکی ہوئی ہو، جو موجود تو ہو پر بظاہر سامنے نہ ہو۔ وہ سامنے کب آئے گی؟ دجال سامنے کب آئے گا؟ دجال سامنے تب آئے گا جب اس کے لیے ایک آئیڈیل ماحول تیار ہو چکا ہوگا، جب پوری دنیا دھوکے میں مبتلا ہو چکی ہوگی، جب مذہب اپنی کمزوری کی حد تک پہ ہوگا،
یعنی کہ لوگ مذہب سے اکتا چکے ہوں گے یا مذہب کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو چکے ہوں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب دجال اپنا آپ ظاہر کرے گا. اس کی کیا تکلیفات ہوں گی, لوگ کس طرح سے دھوکے میں جائیں گے, یہ میں آگے بیان کروں گا. لیکن یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا ایک حدیث میں کہ جب وہ وقت آئے تو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے پہاڑوں میں چلے جاؤ. یعنی اس فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے. جب صحابہ جیسے ایمان رکھنے والے لوگ اس فتنے سے ڈر گئے تھے, ان کے رنگ اڑ جاتے تھے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ وہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا, تو سوچیں آج کے ہم لوگ جو طرح طرح کے دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے وہ کتنا شدید ہوگا. لیکن اس سے بچنے کے طریقہ کار ہی بتائے گئے, میں اس سے ہی بات کروں گا. لیکن پہلے آ کے جانتے ہیں کہ کس طرح دجال ہمیں قابو میں کرے گا اپنے. پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ دھوکے کا دور کیسا ہوگا, وہ کیسے تیار ہوگا. اگر ہم انسانوں پہ سب سے پہلے آئیں نا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آج سے آپ 100-200 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک آزاد عورت کون تصور ہوتی تھی, غلام عورت کون تصور ہوتی تھی. آزاد عورت وہ تصور ہوتی تھی جو اپنی گھرداری بہترین طریقے سے کر رہی ہے اور بڑے ماڈل سے لباس میں ہے, بچے پال رہی ہے, اپنے گھر والوں کا ٹھیک سے خیال رکھ رہی ہے. وہ ایک آزاد عورت تصور ہوتی تھی. جبکہ غلام عورت کون تھی, جس کا لباس کم سے کم ہوا کرتا تھا, جو بازار میں بکنے کے لیے آتی تھی, جسے پورے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. آج عورت کو یہ دھوکہ دے دیا گیا کہ تم آزاد تب ہوگی جب تمہارا لباس مختصر ہوگا. عورت نے تسلیم کر لیا, مغرب نے بہت بڑی تعداد میں تسلیم کر لیا کہ عورت کی آزادی تو یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے, لباس کم سے کم ہو. اگر آپ مثال میں تھوڑی سی اچھی لگے یا بری لگے, بٹ اگر آپ دیکھیں تو پرانے زمانوں میں جو غلام لونڈیاں ہوتی تھیں, یہ سب ان کے ٹریٹس ہوا کرتے تھے کہ وہ کم سے کم لباس میں ہوا کرتی تھیں, کیونکہ بازار میں جو خریدار آتا تھا وہ جسم دیکھ کے انہیں خریدا کرتا تھا. دوسری طرف اگر آپ مردوں پہ آ جائیں تو جب سے انسان نے عروج پایا ہے تو مرد کی ذمہ داری تھی اپنے گھر کی حفاظت کرنا, اپنے بچوں کی حفاظت کرنا. یہاں مرد کو دھوکہ دے دیا گیا کہ اگر تو ایک آزاد مرد ہے, آزاد خیال مرد ہے, تو اپنی عورت پہ توجہ نہ دے, اپنے بچوں پہ توجہ نہ دے. بچہ 18 سال کا ہوگا تو ووٹ دے سکتا ہے, شادی کرے گا کیونکہ وہ 18 سال کی عمر تک پہنچے گا تو وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر 12 سال کا بچہ بولتا ہے, ایک لڑکا, کہ مجھے لگتا ہے کہ میں لڑکی ہوں, اپنی جنس چینج کروا دیتا ہے, تو اس کا باپ اس کو کچھ نہیں بول سکتا. کیونکہ اگر یہاں پہ باپ بولے گا کہ تو بچہ ہے, تجھے سمجھ نہیں ہے, تو باپ کہلایا جائے گا کہ غلام دماغ کا. یعنی کہ تمام تعریفیں الٹی کر دی گئیں. عورت کی آزادی کی تعریف الٹی کر دی گئی, مرد کی آزادی کی تعریف الٹی کر دی گئی, غلام کو آزاد کر دیا گیا, آزاد کو غلام کر دیا گیا, سب کو دھوکے میں ڈال دیا گیا. یہ ہے دھوکے کا دور. دوسری جانب اگر آپ جب دیکھیں کہ وہ مذہب پہ کون سا کمزور وقت ہوگا, کس طرح کمزور وقت ہوگا, تو اگر آپ کو یاد ہو تو 3-4 سال پہلے ایک وبا آئی تھی دنیا میں, جسے ہم کورونا کی وبا کے نام سے جانتے ہیں. اس وبا میں کیا ہوا, اس وبا میں تمام مساجد بند ہو گئیں, تمام گرجا گھر بند ہو گئے, تمام مندر بند ہو گئے. غرض کہ ہر وہ شے جو انسان کو کسی نہ کسی طرح سے خدا کے ساتھ جوڑتی ہے, چاہے وہ خدا واحد اللہ شریک کے ساتھ جوڑتی ہے یا خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھ جوڑتی ہے, وہ تمام دروازے بند کر دیے گئے. مذہب کو کمزور سے کمزور تر کر دیا گیا. حالانکہ فیٹیلٹی ریٹ کورونا کا صرف 2 سے 4% تھا. 2 سے 4% فیٹیلٹی ریٹ آیا اور مذہب جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت میں چلا گیا. لوگوں کا خدا سے یقین اٹھنا شروع ہو گیا. کیمپینز چلائی گئیں کہ بھائی مسجد بند کر دو, خانہ کعبہ بند کر دو, گرجا بند کر دو, کہ خدا اب کچھ نہیں کر سکتا. انسان بڑا پریشان ہو گیا. آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی ایسی وبا آتی ہے دنیا میں کہ جب فرٹیلٹی ریٹ اس 2 سے 4 کے بجائے 30% ہو جاتا ہے, تو پھر انسانیت کا کیا حال ہوگا, پھر مذہب کا کیا حال ہوگا. اور اس وقت جو اس بیماری کا علاج لے کے آئے گا وہی انسانیت کا سب سے بڑا سیویئر کہلائے گا. لوگ اسی کو خدا مانیں گے کہ اسی نے جان بچائی ہے. وہ جہاں چاہے گا رزق کی بارش کر دے گا, کیونکہ اس کی بات پہ ساری دنیا کھڑی ہوگی. جو اس کا انکار کرے گا وہ کینسل ہو جائے گا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ کینسل کلچر اس وقت کتنا شدید ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اس دجل کے دور سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو پورا مین اسٹریم میڈیا ہے, بڑے بڑے برانڈز جو ہیں آپ کو کینسل کر دیتے ہیں. اگر آپ کوئی انفلوئنسر ہیں تو آپ کو کوئی اشتہار نہیں ملے گا. اگر آپ کوئی مووی کے ایکٹر ہیں تو آپ کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملے گا. دنیا سے آپ کٹ جاتے ہیں. آپ نے حالیہ دنوں میں بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جنہوں نے اس نظام کے خلاف بات کی, دنیا سے ان کو کاٹ دیا گیا. وہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے, وہ فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے, وہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے, وہ انسٹاگرام پہ نہیں آ سکتے. ان کو کاٹ دیا گیا دنیا سے. ٹھیک اسی طرح جب اتنا بڑا سیویئر جس نے انسانیت بچائی ہوگی بظاہر, وہ جب کسی سے انکار کرے گا, کسی ملک کو انکار کر دے گا کہ بھائی
تو نے میری بات نہیں مانی ہے تو ساری دنیا دھڑا دھڑ اس ملک کا انکار کرے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسپورٹس امپورٹس بند ہو جائیں گی, وہ ملک نیچے چلا جائے گا, اور جو اس کی بات مانے گا تمام دنیا کے لیے اس کو قابل قبول بنا دے گا, منظور نظر ہو جائے گا, اس پہ بہاریں ہوں گی, اس پہ عیش ہوگا, اس پہ فطرت کے تمام راز آشکار ہو جائیں گے. نظام کی میں آپ کو ایک بڑی مثال دینا چاہوں اگر یاد ہو تو جارج آرویل صاحب ایک بڑے بہترین فیوچرسٹ قسم کے رائٹر تھے. انہوں نے ایک ناول لکھا تھا 1949 میں. 1949 میں انہوں نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام ہے 1984. اس ناول میں انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی کی بات کی تھی جو اسکرینوں کے ذریعے, اسکرین جو ہوتی ہے نا اس کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی تھی. اوشیانا نام کی ایک ریاست تھی جس پہ ایک پارٹی کی حکومت تھی. وہ پارٹی تمام ہسٹری چینج کر رہی تھی. وہاں ایک منسٹری آف ٹروتھ تھا جس کا نام تو منسٹری آف ٹروتھ تھا, پر اس کا کام جھوٹ پھیلانا تھا, تاریخ کو بدلنا تھا, اس نیریٹو پہ تاریخ کو بدلنا تھا جو اس پارٹی کو سوٹ کرتی تھی. یہ حالیہ دنوں میں اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو بگ بردر, یا انڈیا میں آتا ہے بگ باس, یہ اس کتاب کے تھیم پہ ہی بنایا گیا پروگرام ہے, جہاں ایک اندیکھی آنکھ یا ایک اندیکھا شخص نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. جو وہ بولتا ہے وہ کیا جاتا ہے, جو وہ کہتا ہے وہ سچ مانا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح کا دجال کی ریاست ہوگی, ٹھیک اسی طرح اس کا نظام ہوگا جو وہ پورا کنٹرول کرے گا. آج بھی ہم دیکھیں اسکرینوں کے ذریعے کنٹرول کیے جا رہے ہیں نا. اسکرینز ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم نے کیا سننا ہے, ہم نے کیا خریدنا ہے, کیونکہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہیں یا ہمیں سن بھی رہی ہیں. یعنی اس دور میں پرائیویسی کا تصور ختم ہو چکا ہے, اور ہم سب کسی نہ کسی طرح ان اسکرینوں کے ذریعے کنٹرول کیے جا رہے ہیں. ہماری پسند ناپسند, ہمارا ووٹ دینا, ہمارا ووٹ نہ دینا. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے آس پاس کے جتنے ممالک ہیں ان کی تمام فوجی طاقت ختم کر دی گئی. وہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہانی شروع ہوئی تھی فیس بک کی ایک پوسٹ سے. اس پوسٹ سے انقلاب آیا عرب میں, بظاہر انقلاب عرب جسے کہا جاتا ہے, عرب اسپرنگ کہا جاتا ہے. اس عرب اسپرنگ نے شام تباہ کر دیا, مصر تباہ کر دیا, عراق تباہ ہو چکا تھا, اس میں ساتھ میں لیبیا تباہ کر دیا. یعنی تمام فوجی طاقتیں جس سے اسرائیل کو خطرہ تھا وہ تمام تباہ کر دی گئیں. یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس انقلاب نے, سوشل میڈیا کے دھوکے کے انقلاب نے, مسلم دنیا کی 60 سے 70% فوجی طاقت تباہ کر کے رکھ دی. دیکھا جائے تو یہ بڑا آئیڈیل وقت ہے دجال کے لیے اپنا آپ ظاہر کرنا, لیکن شاید ابھی مذہب کو اور کمزور ہونا ہے, انسانیت پہ اور سخت آزمائش آنی ہے کہ جس کا وہ سیویئر بن کے آئے گا. کہ جب انسان بالکل مذہب سے ہاتھ پیچھے کھینچ چکا ہوگا, اسے لگا کہ بھائی خدا ہمیں نہیں بچا سکتا, کیونکہ ہم اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ میں اس دنیا کے اندر اتنے زیادہ جڑ چکے ہوں گے کہ ہمیں لگے گا دنیا ہی اول اور دنیا ہی آخر ہے. تو جب ہمیں کوئی ایسا خوف آئے گا کہ کوئی ایلین اٹیک ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بیماری آ رہی ہے اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے, تو پھر وہ وقت ہوگا جب دجال آئے گا ہمیں ہماری دنیا سے مزید جوڑنے کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے. اسے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اسے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا تھا, وہ بتایا تھا کہ آپ سورہ کہف کو ہر ہفتے پڑھیں. ہفتے سے مراد جمعے کے دن, کہ مسلمانوں کا گیدرنگ کا دن ہوتا ہے, یوم تجدید ہوتا ہے بیسیکلی مسلمانوں کی, جمعے کا دن, کہ کمیونٹی کے طور پہ ہم سب ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں. جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, اس میں باتیں کی جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے جمعے کی روح ہی نہیں سمجھی آج تک کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا. ہم نے صرف نماز تک محدود کر دیا جمعے کو, اپنی کمیونٹی سروس کے طور پہ اس کو نہیں جانا, لہٰذا مجھ سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جمعے کے دن آپ مطالعہ کریں سورہ کہف کا, اور مطالعہ کریں, آپ اس کو سمجھیں. سورہ کہف میں ایسا کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دجال آپ کے سامنے آئے گا اور آپ سورہ کہف پڑھ کے پھونک رہے ہوں گے تو آپ اسے بچ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. قرآن پاک کا جب بھی مطالعہ کرنے کا کہا گیا نا, تو اس کو سمجھنے کا کہا گیا, اس کی روح سمجھنے کا کہا گیا. اگر آپ سورہ کہف کی روح سمجھیں, اس کو پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیسیکلی سورہ کہف میں 4 قصے بیان کیے گئے. پہلا قصہ اصحاب کہف کا, دوسرا قصہ انگور کے باغ کا, تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا, چوتھا قصہ حضرت ذوالقرنین کا. پہلا قصہ تھا اصحاب کہف. اصحاب کہف دراصل اولیاء تھے بنی اسرائیل کے. جب حالات بہت خراب ہو گئے, بہت کفر پھیل گیا, تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. لہٰذا اللہ پاک نے ان کو غار میں لے کے گئے, وہاں نیند سلا دیا جب تک وہ دور چلا نہیں گیا. یعنی وہ ایمان کا امتحان تھا. نمبر 2, انگور کے باغ کا یا انگور کے کھیت کا قصہ. دراصل یہ ایک ایسے شخص کا قصہ تھا جس کے پاس بہت بڑے باغات تھے, بہت دولت تھی اس کے پاس, اور اس دولت کا اس کو ایسا خمار چڑھ گیا, ایسا نشہ چڑھ گیا کہ اسے لگا کہ بھائی اب خدا بھی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا, اب خدا بھی میری پستی نہیں لا سکتا, میرے پاس اتنی دولت ہے, میری نسلیں کھائیں گی. یہ دولت کا امتحان تھا. تیسرا قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا,
جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی طلب ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی ملاقات کروائی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اور کون سی وجہ ہے جو علم سے آپ کو روک دیتی ہے۔ وہ علم کا امتحان تھا۔ چوتھا تھا ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ، کہ کس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک بستی میں گئے اور وہاں ایک قبیلہ ملا جنہوں نے 2 قبیلوں کی شکایت کی کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو مخلوق ہے یا قبیلے ہیں ان سے ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کھڑی کر دی 2 پہاڑوں کے درمیان، جس سے محفوظ ہو گئی انسانیت ان 2 قبیلوں سے۔ یہ طاقت کا امتحان تھا۔ یہ 4 قصے آپ نے سمجھ لیے، امتحان سمجھ لیے۔ اب میں آپ کو مزید ڈیفائن کرتا ہوں کہ امتحان تھے کس طرح کے۔ اصحاب کہف کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں، فتنوں کا دور ہو، جھوٹ کا دور ہو، تو اس جماعت سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ یہ تھا آپ کے ایمان کی حفاظت۔ اگر آپ اس کو جوڑیں اس حدیث سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی دجال کے بارے میں کہ جب وہ آئے، اس کا ظہور ہو فتنوں کا، تو اپنی مال مویشی لے کے پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ یہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ وہ اتنے شدید فتنے ہوں گے کہ آپ کو پہلی فرصت میں اس جماعت سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے جو جھوٹ پہ یقین رکھتی ہو، جس کے لیے جھوٹ ایک عام شے ہو۔ دوسرا قصہ ہے انگور کے باغ کا۔ انگور کے باغ میں تھی دولت، یعنی کہ اپنی دولت بھروسہ، دولت کی ہوس، یعنی کہ جب تک آپ میں دولت کی ہوس ہے، آپ اسے کل سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف پیسہ کمانا ہے، تو آپ دجال کے آسانی سے شکار ہو جائیں گے کہ دجال آپ کو دولت سے جو ہے وہ ابھارے گا، آپ کو لبھائے گی اس کی دولت کہ آپ کو دولت دے سکتا ہے وہ۔ لہٰذا اگر آپ میں ہوس ہے دولت کی تو آپ دجال کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ہے آپ کی دولت کا امتحان۔ تیسرا امتحان ہے علم کا امتحان۔ کہتے ہیں کچھ لوگ اپنی ناعلمی کی بنیاد پہ دوزخ میں جائیں گے اور کچھ علم کی بنیاد پہ دوزخ پہ چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی اگر آپ قصہ دیکھیں نا، تو جہاں جہاں جا رہے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے سوال پوچھ رہے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش رہیں، آپ حکمت کو سمجھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خاموش نہیں رہتے تھے، وہ تلملا کے سوال پوچھتے کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا، فلانا کیوں کیا۔ یہاں ہمیں حکمت سمجھائی گئی، وہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات میں ساری حکمت سمجھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پر ہمیں یہاں پہ یہ سبق دیا کہ جب آپ کا علم آ جائے نا تو اپنے علم کی بنیاد پہ خود کو عقل کل نہ سمجھیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی، جو فی الوقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہیں، اس کا یہ مطلب ہے ابھی آپ کی نالج اتنی نہیں ہے، یا ابھی زمانہ اتنا جدید نہیں ہوا کہ اس کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یار مجھے فلانی وجہ سے اللہ کی ذات سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، یا میرا ایمان کمزور ہے، تو یہ بات یا یہ سوچ جو ہے وہ آپ کو دجال کا شکار کر دے گی۔ دجال آپ کو آسانی سے گھیر لے گا، آپ کو معجزے دکھائے گا، آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے چیزیں دکھائے گا جسے آپ کو عقل مان لے گی کہ ہاں تو جو بھی ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ لہٰذا علم کی وجہ سے آپ اس دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے علم کا امتحان ہے۔ چوتھی ہے طاقت۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کسی یاجوج ماجوج سے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جان چھڑائی تھی اس قبیلے کی، ان دونوں شریر قبیلوں سے۔ قرآن پاک میں لوہے کا ذکر کیا گیا، پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میٹافوریکلی ذکر کیا گیا ہو، دھاتوں کا ذکر کیا گیا ہو، یا کوئی ایسی جدید چیز بنا دی گئی ہو جس سے وہ قبیلہ واقف نہ ہو، نہ یاجوج ماجوج واقف ہوں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو یہ طاقت کا امتحان تھا، یعنی ٹیکنالوجی، آپ نے ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ جدید طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو دراصل سے پتہ چلتا ہے کہ جو سورہ کہف کو پڑھنے کا کہا گیا، ان قصوں کو پڑھنے کا کہا گیا، تو بیسیکلی آپ کو 4 چیزوں میں مضبوط کرنا تھا کہ آپ 4 چیزوں میں بڑے پکے ہو جائیں۔ نمبر 1 اپنے ایمان میں، نمبر 2 دولت کی ہوس کے حوالے سے، نمبر 3 علم کے حوالے سے، نمبر 4 طاقت کے حوالے سے۔ اگر آپ ان کی 4 چیزیں مضبوط ہوں گی تبھی آپ ایمان والے کہلائیں گے، تبھی آپ مومن کہلائیں گے۔ اور یہ صرف مومن ہی ہوگا جو دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر پڑھ پائے گا۔ یہ بھی حدیث ہے نا کہ جو ایمان والا ہوگا صرف وہی پڑھ پائے گا۔ یہ لٹرلی لفظوں میں نہیں لکھا ہوا کہ کافر لکھا ہوا ہے، یہ اس کی حرکات، سکنات اور آپ کے ایمان کی مضبوطی ایسی ہوگی کہ آپ جج کر لیں گے اس کو کہ یار یہ جو سائنٹسٹ ہے، یہ جو شخص ہے، یہ سیویئر بن کے آیا ہوا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ دغا باز ہے، یہ کوئی انسانیت کا سیویئر نہیں ہے بلکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسان کو بیک پیپر کی دھن کی طرح ایسی کھائی میں لا پھینکے گا جہاں سے واپسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دوستو، ہم نے یہاں بات کی 3 اسکول آف تھاٹس کی، ہم نے بات کی کہ دجال کس طرح دھوکے میں رکھے ہوئے زمانے کو، مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو۔ ہم نے یہ بات کی کس طرح سے انفلوئنسرز جو ہیں
چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے اداکار ہوں، کسی بھی طرح سے سوسائٹی کو متاثر کرنے والے، یہ کس طرح سے ان کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے. ہم نے بات کی سورہ کہف کے حوالے سے، اس میں موجود قصوں کے حوالے سے کہ وہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں. یہاں جس نتیجے میں میں پہنچا ہوں نا آج تک، وہ یہ نتیجہ ہے کہ دجال کی سب سے بڑی طاقت جھوٹ ہے. شاید اسی لیے اسلام میں جھوٹ کی بڑی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اسے بڑے عظیم گناہوں میں تصور کیا گیا. لیکن اگر آپ آج کا سوشل میڈیا کا دور دیکھیں نا، تو جھوٹ ایک بڑی معمولی شے بنا دی گئی ہے، ایک ہنسی کا باعث بنا دی گئی ہے. ویوز لینے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے ہم جھوٹی خبر دے دیں گے، کچھ جھوٹی بات کر لیں گے، دوستوں میں بیٹھ کے جھوٹ بول لیں گے، اور اس دھوکے میں رہتے ہوئے، اس جھوٹ میں رہتے ہوئے اس کو بالکل نارمل کر لیں گے سوسائٹی میں. اور یہی دجال کی سب سے بڑی طاقت ہوگی. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہے. مطالعہ سے پڑھنے کی حد تک نہیں، اس کو سمجھنے کی حد تک. کہ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا نہیں شروع کریں گے، ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، ہم اس کی روح کو نہیں پا سکتے. امید کرتا ہوں میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں گا. یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، بہت طویل عرصے تک میں اسے بات کر سکتا ہوں، لمبی بات کر سکتا ہوں، ہر ہفتے سے بات کر سکتا ہوں، اور کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو پہ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.